الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین نویت سنت الاعتکاف۔ میرے محترم اور پیارے پیارے بھائیوں، الحمدللہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں اور انوار و تجلیات کی موسلا دھار شراٹے بھری بارشوں کا نزول مسلسل ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا قدم شریف منبر کی سیڑھی پر جب آپ نے رکھا تو آمین کہا، جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس طریقے سے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب میں نے منبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، دوسری سیڑھی پر بھی آپ نے قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے میری بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم مبارک رکھا اور آمین کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین نے میری بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پتہ ہی چلا میرے پیارے بھائیوں، جبریل امین نے گویا کہ بد دعا دی ہے اور رسول اکرم علیہ السلام نے آمین کی اس پر مہر لگا دی ہے۔ اب جو بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جا نہ سکے، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اور جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑے، سستی کرے اور غفلت کا شکار ہو جائے، تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور نمبر 3، وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ میرے یارو، میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی بندہ محروم نہیں رہتا، ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے، مغفرت فرما دی جاتی ہے، جہنم سے آزادی فرما دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کی برسات برساتا ہے ان نمازیوں پر جو لوگ رمضان کا روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں پر جو رمضان کا روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو تلاوت قرآن کرنے اور اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رمضان کا فیض عطا فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور ان کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم توبہ کیا کریں، اے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرو کہ اللہ پاک قیامت کے روز ہم سے حساب کتاب نہ لینا، ہم سے حساب کتاب نہ لینا۔ جن بندوں سے حساب کتاب لیا جائے گا، مصطفیٰ پاک نے فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔
وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے قیامت کے روز حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے میرے بھائیو، آپ اور میں اگر ہم لوگوں سے حساب کتاب لیا گیا تو ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں کا اور ان ساعتوں کا اور ان گھڑیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر آنسو کی برسات کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ قیامت کے روز مجھ سے حساب نہ لیا جائے، حساب نہ لیا جائے۔ بس اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما دے۔ اس طریقے سے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ دعا کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیا کریں، رونے کی کوشش کیا کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کریں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صورت بھی اچھی ہے۔ جب کوئی بندہ رو نہ سک رہا ہو اور آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو منانے کے لیے وہ رونے جیسی صورت بنا لے، اور رونوں میں جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو وہ نکالے، مگر تنہائی میں، مگر اکیلے میں، مگر خلوت میں، تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، تصنع بناوٹ نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے۔ بجائے ہم چلے تھے مغفرت کے لیے اور یعنی کہ بیڑا غرق ہو گیا ریاکاری کرنے کی وجہ سے۔ تو تصنع اور بناوٹ کا ہمارے نیک عمل کے اندر شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے کی اور راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کیا پیاری بات ہے یار میرے پیارے بھائیو، رسول پاک کی ہر بات پیاری ہے، مگر یہ بات جو ہے نا یہ مطلب گویا کہ ہمارے معافی کو اتر رہی ہے کہ گویا کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے نا وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اگر بندہ گالی بک چکا ہے توبہ کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے گالی بکی ہی نہیں ہے۔ اگر اس سے جھوٹ نکل گیا ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، گویا کہ اس نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے آنکھوں کا استعمال غلط کر لیا ہے، کانوں کا استعمال غلط کر لیا ہے، بدن کے اعضاؤں کا، شرمگاہوں کا استعمال اگر غلط کر لیا ہے، اگر وہ واقعی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، گویا کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ واہ کیا شان ہے یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور خلافت میں آپ ایک راستے سے گزر فرما رہے تھے تو اسی راستے پر ایک بندہ شراب پیتا ہوا آ رہا تھا، شراب پیتا ہوا آ رہا تھا، جھومتا ہوا آ رہا تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ سہم گیا، ڈر گیا، اوہو یار یہ کیا ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اسی راستے پر آ رہے ہیں، اب تو میری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے گی، میں تو پکڑا جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، کوڑے لگیں گے، ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، اب مجھے بچا کون سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں وعظ کرنے لگا، اللہ مجھ کو بچا لے، مجھ کو بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، کمٹمنٹ کرتا ہوں، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہیں پیوں گا میں، یا اللہ بس تو مجھ کو آج عمر کے سامنے بچا لے، بس ان کے سامنے ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، وہ بھی آگے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس ہے کیا؟ کیونکہ آپ کا بڑا روب تھا، دبدبا تھا، بڑی ہیبت تھی لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے یہ ہیبت عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے جب اسے پوچھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سرکہ، اس طریقے سے بے ساختہ نکلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، یعنی کہ اس نے جو دعا مانگی تھی نا اللہ کی بارگاہ میں، دل کے اندر، من کے اندر، اللہ آج مجھ کو عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اب جب اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے نکلا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا سرکہ، کیونکہ سرکہ اور شراب دونوں ایک جیسی ملتی جلتی ہیں، کچھ ان کا رنگ وغیرہ جو ہے تقریباً ایک جیسا ہی ہے گا رنگ۔ اب اس کے منہ سے بے ساختہ سرکہ نکلا، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دکھا مجھ کو یہ، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بوتل لی اور بوتل لینے کے بعد جب اس کو دیکھا اور سونگا تو وہ جو شراب تھی توبہ کی برکت سے سرکہ میں تبدیل ہو گئی۔ دیکھا میرے بھائیو، جو خلوص دل کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا امیر المومنین دودھ ہے،
اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوتل لی اور جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر وہ دودھ ہو چکا تھا، وہ شراب دودھ میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ دیکھا میرے بھائیو، اس قدر تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تم سے الفت رکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، کیا تم کو نہیں چاہیے، کیا مجھ کو نہیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو، اپنی جوانیوں کو اللہ رسول کی یاد میں گزار دیں، گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں بس توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہر بندے سے ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ کو کھیل نہ بنا لیا جائے، بس توبہ کو مذاق نہ بنا لیا جائے۔ بس بشری تقاضے کی وجہ سے بندے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، مگر جب بھی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کی وجہ سے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے، یا اللہ میری خطا کو معاف کر دے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔ ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر وہ نادم ہو جاتا ہے، شرمسار ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہی تو توبہ ہے۔ نادم ہو جانا، شرمسار ہو جانا، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز عشاء پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو راستے میں ایک عورت مل گئی۔ وہ مجھ کو کہنے لگی، اے ابو ہریرہ میری ایک بات سنو، مجھ سے خطا ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زناکاری ہو گئی، بدکاری ہو گئی ہے، اور اسے جو پیدائش ہوئی نا میں نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے گا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری توبہ کیسے ہوگی، تم نے اتنا بڑا پاپ کر دیا ہے گا، گناہ کر دیا ہے گا۔ اب چنانچہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یہ جواب دیا نا تو وہ غش کھا کے نیچے گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چلا گیا اپنے راستے پر۔ تھوڑی دور جب میں گیا تو مجھے خیال آیا کہ یار میں نے خود سے جواب کیوں دے دیا، مجھ کو چاہیے تھا اس کا مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا، میں نے خود سے جواب کیوں دے دیا ہے گا۔ اب چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ باتیں بتائیں سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اس طریقے سے ایک عورت کا میرا آمنا سامنا ہوا اور اسی طریقے سے میں نے اس کو جواب دیا ہے گا، یا رسول اللہ میں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے غلط کیا۔ کیا تم نے وہ آیت کریمہ نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اب وہ فکر مند ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اب اس عورت سے کیسے ملا جائے، اس کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ اب چنانچہ ابو ہریرہ اس کی تلاش میں نکل گئے، مارے وہ ادھر ادھر پھر رہیں گے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں گے تم نے اس عورت کے بارے میں دیکھا ہے، کچھ معلوم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگ مجھ کو دیوانہ سمجھنے لگے، بچے مجھ کو دیوانہ سمجھنے لگے، میں اس عورت کو تلاش کر رہا تھا یہاں تک کہ میں نے اس کو پا لیا، اور پھر میں نے اس کو یہ آیت کریمہ سنائی، وہ خوش ہو گئی، اور خوش ہونے کے ساتھ وہ کہنے لگی اے ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے، اس باغ کو میں اللہ رسول کی خاطر راہ خدا میں صدقہ کرتی ہوں۔ جب اس کو یہ مجدہ مل گیا نا مغفرت کا، بخشش کا، اللہ کی رحمت کا جب مجدہ مل گیا تو اس نے اپنا باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ دیکھا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا نادم ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم آسمانوں کے برابر بھی گناہ کر لیتے ہو اور اگر تم نادم ہو جاتے ہو، شرمسار ہو جاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اتنا بڑا کریم ہے ہمارا رب، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں ہے، کبھی تدبر سے کام لیا ہی نہیں ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہیں، مبلغین کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہیں، نیک لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری صحبتیں خراب ہیں، بیکار ہیں، الٹی سیدھی صحبتیں ہماری، اور جیسی صحبت ہوگی ویسے ہم بن جائیں گے، اور ویسے ہی بن چکے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور سچے مسلمان ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تم لوگوں نے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا شروع کر دی اور نیکوکار ہونا شروع کر دیا تو میرے بھائیوں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بندوں کو اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، 7 بندوں کو،
وہ 7 بندے کون ہیں؟ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدل و انصاف کرنے والا حاکم نمبر 1، نمبر 2 وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی ہو، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، نمبر 4 وہ 2 مسلمان جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، نمبر 5 وہ شخص جس کو کوئی عورت حسن و جمال والی عورت اس کو برائی کی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور نمبر 6 وہ شخص جو دہانے ہاتھ سے صدقہ کرے، خیرات کرے، سخاوت کرے، راہ خدا میں خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور 7واں وہ جو اللہ کی یاد میں تنہائی اختیار کرے اور وہ تب تک آنسوؤں کے ساتھ روتا رہے، توبہ کرے، استغفار کرے، خوف خدا اور خشیت الہی سے روئے، تو ایسے 7 بندے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یارو ان میں سے ایک بننے کی کوشش کرو، اگر 7 بن جاؤ تو اچھی بات ہے۔ تم اپنے گھر کے حاکم ہو یا نہیں ہو؟ اگر حاکم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اپنے گھروں کے حاکم نہیں ہیں تو آئندہ زندگی میں ہو جائیں گے، یا چھوٹے بچوں پر تو حاکم ہے نا، اور ساری باتیں جو ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جذبہ عطا فرمائے۔ توبہ کرنے والوں سنو، تمہیں خوشخبری ہو، مبارکباد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے ایسے اٹھاؤں گا کہ وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، کیا بات ہے یار، توبہ کرنے والوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اے توبہ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، خلوص بھری اخلاص والی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور نہ صرف اسی پر اکتفا فرماتا ہے بلکہ جو گناہ کرتے ہوئے اس کے اعضاؤں نے دیکھ لیا تھا نا، اس ہاتھ نے دیکھ لیا، اس ہاتھ نے دیکھ لیا، اس کان نے دیکھ لیا، آنکھ نے دیکھ لیا، بدن کے اعضاؤں نے دیکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا بندہ توبہ سچی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدن کے اعضاؤں کو اس کا گناہ بھلوا دیتا ہے، اور جو فرشتے ہیں نا، ان فرشتوں کو بھی گناہ بھلوا دیتا ہے، اور جس زمین کے ٹکڑے پر اس بندے نے گناہ کیا تھا اس زمین کے ٹکڑے کو بھی بھلوا دیتا ہے، اور جس آسمان کے ٹکڑے کے نیچے اس نے گناہ کیا تھا اس آسمان کے ٹکڑے کو بھی گناہ بھلوا دیتا ہے۔ یہ سارا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اب جب وہ میدان محشر میں آئے تو اس کے گناہوں کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہو، کہ یہ شرمندہ نہ ہو جائے میرا بندہ، اس نے توبہ کر لی تھی، توبہ پہ قائم رہا تھا، دائم رہا تھا، اور اس نے توبہ توڑی نہیں تھی، بشری تقاضے کی وجہ سے اگر گناہ سرزد پھر بھی اگر ہو جاتا تھا، پھر بھی یہ میری بارگاہ میں رجوع کرتا تھا، آ جاتا تھا، صلح کر لیتا تھا، آ کر ماتھا ٹیک دیتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے اس پر لٹا دیا کرتا تھا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ایک انداز اختیار کرو، خلوص بھری توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو نا بڑا توبہ کو قبول فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں گناہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں بھائی، تمہاری توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ہاں اگر تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کرتے ہو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دور گیا، واپس وہ پلٹ کر آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ وہ جو میں گناہ کرتا تھا کیا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہوتا تھا؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تم کو دیکھ رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ اس پر ایک رقت طاری ہو گئی اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری، جو فلک شگاف ایک چیخ ماری جو فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی، اور وہ دھڑام سے نیچے گرا اور اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی، گویا کہ وہ خوف خدا کی تلوار سے گھائل ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیو، کاش ایسا خوف خدا ہمارے پاس بھی آ جائے، کاش ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ میرے بھائیو، توبہ کا دروازہ کھلا پڑا ہوا ہے، جو جوان ہے وہ بھی توبہ کر لے، جو بوڑھا ہے وہ بھی توبہ کر لے، جو میری مائی بہنیں اپنے گھروں میں میرے بیان کو سن رہی ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں گے۔ جیسا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کری اور عبادت گزاری کری، سب کچھ کیا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو بری صحبت مل گئی نا، اس کو
बुरी सोहबत की वजह से यानी कि वो बर्बाद होना शुरू हो गया। फिर वो गुनाह करने, नाफरमानियाँ करने, उल्टी सीधी हरकतें करने, काले करतूत करने, जिनाकारियाँ, शराब नोशा करने, न जाने किस किस धंधे में वो पड़ गया। 20 साल मजीद उसने नाफरमानी करी थी। पहले तो इबादत करी 20 साल तक, उसके बाद 20 साल तक उसने नाफरमानियाँ करी। अब जब एक मरतबा उसके हाथ में आईना लगा ना, शीशा लगा, जब उसने आईने के अंदर अपना चेहरा देखा तो दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बालों को देखा। पहले के दौर में हर बंदा दाढ़ी रखता था, आज के दौर में वो दाढ़ियाँ कतरता या कटवा देता है। पहले के दौर में हर बंदा दाढ़ी रखा करता था। बहरहाल अब जब इसने दाढ़ी के अंदर अपने सफ़ेद बाल देखे, डर गया, क्योंकि उसको मौत का मैसेज, मौत का कासिद नजर आने लगा। ये सफ़ेद बाल जो है ना, ये मौत के कासिद है। यानी कि वो डर गया और रोने लगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत करी और 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी करी है। या अल्लाह, अगर मैं दोबारा तेरी बारगाह में आना चाहूँ, क्या कबूल कर लेगा? गैब से आवाज आई, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुम्हें महबूब बना लिया। तुमने हमें छोड़ा, हमने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने गुनाह किया, हमने मोहलत दी। अब अगर तुम दोबारा हमारी बारगाह में आना चाहते हो तो हमारी रहमत के दरवाजे खुले हैं, खुले हैं। देखा मेरे भाई, हम तो माइल बाग करा में कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रबे मंजिल ही नहीं। रहमत पिछली राती रहमत रब्दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वालियां कारण खुला ही दरवाजा। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पड़े हुए हैं। बंदा बस इखलास के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, बस इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसकी सारी खताओं को मुआफ फरमा देगा। हाँ मेरे भाइयों, बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देने वाला है, बड़े बड़े। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, रोते हुए हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, दरवाजे पर एक बंदा दारो कतार रो रहा है, उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसको अंदर बुलाओ। चुनाचा वो अंदर आया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? वो अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, अपने गुनाहों की वजह से और अल्लाह की नाराजगी की वजह से रो रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने शिर्क किया है? नहीं या रसूलुल्लाह। क्या तुमने कत्ल किया है? नहीं या रसूलुल्लाह। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारा गुनाह ना सातों आसमान के बराबर हो, या सातों जमीन के बराबर हो, या दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर हो, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। वो अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरा गुनाह तो इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह कुर्सी से भी बड़ा है? उसने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह, कुर्सी से भी बड़ा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अर्श से भी बड़ा है? उसने अर्ज किया, हाँ रसूलुल्लाह, अर्श से भी बड़ा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह से भी बड़ा है? उसने अर्ज किया, ना 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 ना, अल्लाह से बड़ा नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरे गुनाह उसके आगे छोटे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आखिर तेरा गुनाह क्या है? वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मुझको तो बताते भी हिम्मत ही नहीं हो रही, शर्म आ रही है, नदामत हो रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बता। वो अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं कफन चोर हूं और 7 साल से कफन चोरी का काम सर अंजाम दे रहा हूं। अभी हालिया रिसेंटली एक अंसार की लड़की का इंतकाल हुआ, उसको सिपुर्द खाक कर दिया गया। फिर मैं अंधेरे में, सन्नाटे में, अकेले में गया, कब्र खोदी और वो कफन मैंने चुरा लिया। चुराने के बाद मैं निकल चला, थोड़ी दूर गया तो शहवत का गलबा हुआ, नफ्स का गलबा हुआ, नफ्स अमारा का गलबा हुआ। मैं दोबारा उसके पास आया, कब्र में उतरा और मैंने उसके साथ काला मुंह किया। और जब मैं जाने लगा, वो कब्र में खड़ी हो गई और कहने लगी, ऐ बदबख्त, अल्लाह तुझको गारत करे कि तूने अल्लाह की बारगाह में मुझको नापाक कर दिया और मुर्दों की जमात के अंदर तूने मुझको बरहाना कर दिया। अल्लाह तुझको गारत करे। या रसूलुल्लाह, ये गुनाह मुझसे हो गया। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के जवाब का इंतजार करूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने इस कदर खतरनाक गुनाह किया है तुमने। चुनाचा वो चला गया, वो तन्हाई में चला गया, वो अकेले में सन्नाटे में चला गया और रोता रहा, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा तौबा इस्तगफार करता रहा। 40 रोज गुजर गए और जब 40 रोज गुजर गए तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, अगर तूने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है तो आए परवरदिगार मुस्तफ़ा पाक को और मुस्तफ़ा पाक के सहाबा को बता दे, इतला दे दे कि तूने मेरी तौबा कबूल कर ली है। और अगर तौबा कबूल नहीं की है तो आसमान से कोई आग मुझ पर बरसा दे और मुझको तू हलाक कर दे, जहन्नम की आग का अज़ाब ना देना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब इस तरीके से बेकरारी के साथ जब
तौबाएं करी हैं, तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को बारगाह मुस्तफ़ा में भेजा और जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलाम इरशाद फरमाता है और फरमाता है कि आप उस बंदे को बुला लीजिए और उसको मुजदा सुना दीजिए कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। इतना बड़ा गुनाह भी अल्लाह की बारगाह में अगर खुदा न खासा कोई बशरी तकाज़ी की वजह से कर ले तो तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल फरमा लेता है। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बात इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस को मुकाशिफतुल क़ुलूब के अंदर कोड किया है, जो मैंने मुताला करके मैंने आपको बयान किया। तो लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आओ हम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। खुदा की कसम अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा किया जाए ना, अभी इसी वक्त मेरे भाइयों, आपके जितने गुनाह है ना, कबीरा है, सगीरा है, खलवत वाले हैं या जलवत वाले हैं या रात के अंधेरे वाले हैं या दिन के उजाले वाले हैं, अगर आप सिद्क़े दिल से तौबा कर लें, खुदा की कसम एक गुनाह आपके नाम अमाल में बाकी नहीं रहेगा। सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा और जो भी गुनाह आपने किए है ना, उसको अल्लाह अपनी रहमत से नेकियों में तब्दील फरमा देगा। खुदा की कसम, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत टूट पड़ा, कह साली का शिकार हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वो खुले मैदान में आ गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह बारिश बरसा दे, हमारे मवेशी मर रहे हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं, बड़े मसाइल से दो चार हो चुके हैं, तू बारिश बरसा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया है, मूसा तुम्हारे इस इज्तिमा के अंदर एक नाफरमान बंदा है, फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार बंदा है, आप उसको निकाल दीजिए अपने इज्तिमा से, हम बारिश बरसा देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, भाई सुनो, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इस इज्तिमा के अंदर एक गुनाहगार बंदा है, वो निकल जाएगा, बारिश बरस जाएगी। अब चुनाचे जब उस तक वो आवाज गई ना, वो घबरा गया, वो इधर उधर देखने लगा, वो ये समझा कि कोई और निकलने वाला है, लेकिन गुनाहगार तो वही था ना, वो कोई भी नहीं निकला। वो समझ गया कि मेरी तरफ इशारा है, मुझे ही कहा जा रहा है, मैं ही फासिक और फाजिर बंदा हूं, गुनाहगार और जालिम किस्म का बंदा हूं। या अल्लाह, अगर मैं निकलता हूं ना, ज़लील हो जाऊंगा मैं, या बनी इस्राइल वाले मुझको छोड़ेंगे नहीं, ताना दे देकर मार देंगे। या अल्लाह, तो मुझको ज़लील होने से बचा ले, मेरी तौबा कबूल कर ले। जब उसने नादिम दिल के अंदर वो नादिम हुआ, शर्मसार हुआ और आंसुओं की बरसात उसने शुरू कर दी अल्लाह की बारगाह में, जब दुआएं करी, तौबाएं करी, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और बादल आ गए और बरसना शुरू कर दिए। बादल आ गए और उन बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह अभी तो वो बंदा निकला ही नहीं, बारिश तो ने बरसा दी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा जिसकी वजह से बारिश को रोका था, उसी की वजह से बारिश को बरसाया है। देखा मेरे भाई, इतना प्यारा रब हमारा, इतनी रहमत वाला है, खुदा की कसम। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मखलूक की पैदाइश से 4000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से अर्श के चारों तरफ लिखवा दिया था, अपनी कुदरत से लिख दिया था कि मैं बहुत बख्शने वाला हूं, उसे जो तौबा करे, ईमान लाए, अच्छे काम करे और फिर हिदायत पर वो कायम रहे, मैंने उसको बख्श दिया। लिहाजा हम भी अल्लाह के बारगाह में तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे, नाफरमानियों से बचेंगे। और अब इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में हम लोग ज़िक्रुल्लाह करेंगे, मुख्तसर सा ज़िक्रुल्लाह के बाद इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे, तौबा करेंगे और दुआए मग़फ़िरत करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह किसी एक की भी अगर आमीन कबूल हो जाती है, किसी एक का भी हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा हुआ कबूल हो जाता है, तो इंशाअल्लाह सबों का बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब ज़िक्रुल्लाह कर लेते हैं मुख्तसर से।